مسئلہ کشمیر جنوبی ایشیا کا بہت ہی پرانا مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے خطے کی امن کو ہر وقت خطرہ رہتا ہے۔ 7 دہائیوں سے زیادہ عرصے سے جاری اس مسئلے کے حل کے لیے پاکستان اور بھارت کے درمیان نہ صرف کئی بار مذاکرات ہوئے بلکہ بات جنگوں تک آ گئی، مگر پھر بھی یہ مسئلہ حل طلب ہی رہا۔ بھارتی فوج کے مظالم سے لاکھوں کشمیری جام شہادت نوش کر گئے۔ شاید ہی وادی کشمیر میں کوئی ایسا گھر ہو جس نے کسی شہید کو جنم نہ دیا ہو، یا کوئی گلی کوچہ موجود ہو جہاں اہل کشمیر کی مظلومیت اور بھارتی فوج کی وحشیانہ کارروائیوں کی داستان رقم نہ ہوئی ہو۔ جہاں بھارت کشمیریوں کی تحریک آزادی کو دبانے کے لیے ظلم و بربریت کی انتہا کرتا رہا ہے، وہیں پاکستان ہر سطح اور ہر محاذ پر کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتا رہا ہے۔ پاکستان کی اعلیٰ سطحی سیاسی قیادت اور وزارت خارجہ نے مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی فوج کی پرتشدد کارروائیوں کی ہمیشہ مذمت کی۔ حال ہی میں اسلامی تعاون تنظیم کے سیکریٹری جنرل حسین ابراہیم طلحہ نے وفد کے ہمراہ پاکستان کا دورہ کیا۔ آزاد کشمیر میں لائن آف کنٹرول کے چکوٹھی سیکٹر کے دورے کے دوران سیکریٹری جنرل حسین طلحہ نے مظفر آباد میں یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر بھی چڑھائی۔ انہوں نے سرحد پار فائرنگ سے متاثرہ کشمیری خاندانوں سے ملاقات کی۔ یاد رہے کہ OIC تنازع کشمیر کے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کے پاکستانی موقف کا دیرینہ حامی ہے۔ حسین ابراہیم طلحہ اور صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے ایوان صدر مشترکہ پریس کانفرنس بھی کی۔ اس موقع پر بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے کہا کہ آج آزاد کشمیر کی تاریخ کا بڑا دن ہے۔ OIC کا وفد کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے آیا ہے، جبکہ اسلامی تعاون تنظیم OIC کے سیکریٹری جنرل حسین ابراہیم طلحہ نے کہا ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس مسئلے کو حل کریں اور عالمی برادری میں کشمیر کے پرامن حل کے بارے میں آگاہی پھیلائیں۔ It is our duty as a member of the Islamic countries to come here to show our solidarity and to tell also that Kashmir is part of OIC. We met with some victims of these atrocities made by the Indian army, and we met with them, we interacted with them, and it is our responsibility also to find out a solution with our partners, with the international community, with our member states. Let's talk about Kashmir, and it's our duty to inform member states what we have seen here. And it's up to them to take the decision, and based on this decision that will be taken by the foreign minister, we will prepare a plan of action, and for this plan of action we will go through in collaboration with Pakistan and all the member countries. پاکستان کی وزیر مملکت برائے امور خارجہ ہنا ربانی کھر نے کہا ہے کہ بھارت اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں کی کھلم کھلا خلاف ورزی کر رہا ہے اور کشمیر میں انسانی حقوق کی دھجیاں بکھیر رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارت نے کشمیریوں کی تحریک آزادی کو دہشت گردی قرار دینے کے لیے کئی بھونڈی کوششیں کی۔ It also continues to divert international attention from its state-sponsored terrorism and human rights violations in the IIOJK. It blatantly violates international laws and regulations to continue terrorist activities and their support, facilitation and financing. That India is a country which continues to be what I call a rogue state, because the country that tries to deny the existence of Security Council resolutions and insists on other countries imagining a certain part of disputed territory as its own shows what type of a mindset this country has. And I can say, of course, it's a very, very dangerous mindset. So India has been consistently paralyzing the United Nations Security Council's sanctions regime by blocking listing of Indian terrorists actively aided and financed by the state of India. بھارت کشمیری مسلمانوں کی آزادی کی جدوجہد کو دہشت گردی سے تعبیر کرنے کے لیے جھوٹا اور منفی پروپیگنڈا کر کے اقوام عالم کی آنکھوں میں دھول جھونک کر ان کے دلوں میں کشمیر کے حوالے سے پیدا ہونے والی ہمدردی کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بھارتی فوج اپنی تمام تر طاقت اور ظالمانہ کارروائیوں کے باوجود تحریک آزادی کشمیر کو دبانے میں ناکام رہی، بلکہ بھارتی ناجائز قبضے اور ظلم و جبر کی وجہ سے کشمیری نوجوانوں کے دلوں میں بھارت کے لیے نفرت ہی نفرت ہے اور پاکستان کے ساتھ بالہانہ محبت کرتے ہیں، اور لاکھوں بھارتی فوجیوں کی موجودگی کے باوجود آج بھی اپنی حق خود ارادیت کی تحریک جاری رکھے ہوئے ہیں۔